نماز اطمینان سے ادا کرنا یہ ایک ضروری امر ہے۔ صرف یہ سمجھنا کہ بڑے ثواب کا کام ہے، نہ کیا تو گزارا ہو جائے گا، تو نہیں۔ نماز اطمینان سے پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز امام ابو یوسف کہتے ہیں ہوئی ہی نہیں۔ امام ابو حنیفہ اور امام محمد کہتے ہیں دوبارہ پڑھے، واجب الاعادہ ہے۔ اس طرح بہت سا گناہ اس نے کمایا ساتھ۔ دلیل اس کی یہ ہے، حضور علیہ السلام کے پاس مسجد میں ایک آدمی آیا، مسجد میں آ کر اس نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اس نے سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، لوٹ نماز دوبارہ پڑھ، تو نے نماز کو نہیں پڑھی۔ گیا دوبارہ پڑھ کے آیا، پھر حضور علیہ السلام سے سلام عرض کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا لوٹ نماز دوبارہ پڑھ، تو نے کیوں نہیں پڑھی؟ تیسری یا چوتھی بار اس نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ مجھے سکھا دیں، مجھے تو ایسی ہی آتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے اسے طریقہ سکھایا جس میں تھا اطمینان، رکوع میں جائے تو ٹک کر سارے اعضاء اپنی اپنی جگہ جوڑ ٹک جائیں، اس کے بعد تسبیح پڑھ، اس طرح قومے میں قیام سارا تسلی سے۔ اس کا بنیادی نقطہ اطمینان ہے۔ باقی نمازوں میں پڑھ ہی رہا تھا، اطمینان نہیں تھا اس کی نماز میں، نبی پاک نے اطمینان سکھایا اور کچھ چیزیں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، ابن خزیمہ نے شعب الایمان میں، سنن نسائی میں، احمد بن حنبل کے مسند میں، جامع ترمذی میں، سنن بہقی میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی کی نماز نہیں قبول کرتا، نماز پوری نہیں ہوتی جب تک وہ وضو پہلے نہ کرے اطمینان سے، اس کے بعد قیام کرے، رکوع، اس میں بار بار اطمینان کا ذکر ہے۔ یہ ایک الگ حدیث ہے۔ پہلی میں تھا ایک واقعہ، ایک آدمی آیا، اس میں وہ نہیں ہے، بات وہ یہ ہے کہ اطمینان کی تلقین کی۔ یہ حدیث ابو داؤد شریف، دارمی، مسند بزار، دارقطنی، بہقی وغیرہ میں موجود ہے۔ پھر یہی حدیث یہ مسند طیالسی، مصنف ابن ابی شیبہ، مسند ابو یعلا، صحیح ابن حبان، ابن خزیمہ، معجم طبرانی، مستدرک علی الصحیحین، مشکاۃ المصابیح وغیرہ میں موجود ہے۔ پھر ایک اور حدیث یہ دیکھیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسوأ الناس سرقۃ، لوگوں میں سب سے برا وہ چور ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا نماز میں کیسے چوری؟ اور میں رکوع سجود صحیح نہ کرے، رکوع صحیح نہ کیا، سجدہ صحیح نہ کیا، یہ نماز میں چوری ہے۔ یہ حدیث بخاری شریف، مسلم، ابو داؤد، مسند احمد بن حنبل اور بہت سی کتابوں میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے، اس میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میں ادھر ادھر نہ دیکھا کرو، توجہ سے پڑھو۔ اگر ضرور دیکھنا ہی ہو نا تو چلو نفلوں میں تھوڑا بہت نظر پھیر کر دیکھ لیا، فرضوں میں نہیں۔ تو اس کو فرمایا کہ یہ اختلاس یختلس الشیطان، یہ شیطان جس طرح کبھی جھٹی مارتا ہے نا، اس طرح یہ شیطان نماز میں سے جھٹی مار کر چھین لیتا ہے جو بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ یہ مشکات شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک اور فرمایا لا تجزئ صلاۃ، وہ نماز کفایت نہیں کرتی، وہ نماز کافی نہیں ہوتی جس میں آدمی اپنی پشت درست نہ کرے رکوع میں، سجدے میں۔ تو اگر پشت سیدھی کرے گا، یاد رہے کہ رکوع میں میں نے کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ
پشت کو اتنا جھکا دیتے ہیں کہ سار اور پشت کا اوپر والا حصہ وہ نیچے اور پچھلا حصہ اونچا، تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ سنت یہ ہے کہ کمر بالکل برابر ہونی چاہیے، کمر بالکل برابر ہونی چاہیے حتی الامکان۔ ایک ہے انسانی جسم کی بناوٹ میں کچھ اونچ نہیں، وہ تو اور چیز ہے نا، لیکن جہاں تک ہو سکے اس کا سر اور اس کے پیٹھ اور کمر وہ برابر ہونی چاہیے۔ اور ہاتھوں کو کئی لوگوں کو دیکھا کہ وہ یوں موڑ لیتے ہیں رکوع میں، موڑنا نہیں، ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے، ہاتھوں کو سیدھا رکھنا ہے۔ تو یہ صورت کہ انسان کے وہ سرین اور کمر کی اور رنوں کی اور بازوؤں کے ساتھ کمان کی صورت بنے، ایک طرف ایسے اور دوسری تندی جیسے کھنچی ہوئی ہے۔ اچھا، تو یہ حدیث جو ہے لا تجزئ صلاۃ لا یقیم الرجل فیہا صلبہ فی الرکوع والسجود، وہ نماز کفایت نہیں کرتی جس میں آدمی رکوع اور سجدے میں اپنی پشت درست نہ کرے۔ یہ حدیث جامع ترمذی، سنن نسائی، سنن ابو داود اور سنن ابن ماجہ وغیرہ میں موجود ہے۔ اس وہ ناس سرکتن کے اور بہت سے حوالے سامنے آ گئے، لیکن چلو آگے چلتے ہیں۔ ہمارے فقہا میں امام ابو یوسف وہ تعدیل ارکان کی فرضیت کے قائل ہیں، اس کے بغیر وہ کہتے ہیں نماز ہوگی ہی نہیں۔ امام ابو یوسف اور امام محمد اور امام ابو حنیفہ، آپ کا موقف تحقیق یہ ہے کہ آپ کے موقف میں واجب ہے تعدیل ارکان۔ اگرچہ بعض حضرات نے سنت کہا، لیکن وہ دلائل کے اعتبار سے بھی درست نہیں۔ بھی اگر صرف سنت ہوتا تو نبی پاک نے 3 بار کیوں بندہ لوٹایا؟ صرف سنت نہیں، یہ واجب ہے۔ یہ دلائل کے اعتبار سے بھی وہ موقف درست نہیں جو کہتے ہیں سنت ہے، اور روایت کے اعتبار سے بھی درست نہیں، نہ روایت نہ درایت، دونوں اعتبار سے وہ موقف درست نہیں آتا۔ یہ فقہ حنفی کی بہت سی کتابوں میں مسئلہ موجود ہے، امام محمد کی کتاب الاصل میں، بدائع صنائع میں، الاختیار شرح مختار میں، تبیین الحقائق، نہایہ، عنایہ، تحفۃ الفقہاء، درر، غرر اور بہت سی کتابوں میں یہ عبارت مختلف لفظوں میں موجود ہے۔ اس طرح فتاوی عالمگیری میں، بحر الریق میں، رد المحتار وغیرہ میں موجود ہے۔ رد المحتار جس کو شامی کہتے ہیں، اس کی عبارت پڑھنا مناسب ہے۔ وہ کہتے ہیں ان الاصح روایتاً و درایتاً وجوب تعدیل الارکان، درست تر یہی ہے روایت کے اعتبار سے بھی اور درایت عقل اور باقی علوم کے اعتبار سے بھی کہ تعدیل ارکان واجب ہے، یعنی طرفین کے نزدیک۔ اسی طرح یہ فتاوی عالمگیری کی عبارت پڑھتا ہوں، تعدیل الارکان، تعدیل ارکان هو الطمانینۃ فی الرکوع والسجود، رکوع سجود میں اطمینان، تسلی سے کرنا۔ قد اختلف فی وجوب السجود بترکہ، تعدیل ارکان کو، اطمینان کو اگر چھوڑے تو اختلاف ہے کہ سجدہ واجب ہوگا یا نہیں، بناء علی انہ واجب او سنت، اگر واجب ہے تو سجدہ صاحب واجب ہوگا، اگر سنت ہے واجب نہیں ہوگا سجدہ صاحب۔ والمذہب الوجوب، فقہ حنفی میں قابل اعتماد مذہب وہ وجوب کا ہے، یہ شیخ طرفین کے نزدیک یہ واجب ہے، اور سجدہ لازم ہوگا۔ ولزوم السجود بترکہ ساہیا، بھول کر چھوڑے تو سجدہ واجب ہوگا، اور ویسے جان بوجھ کر چھوڑے تو واجب کا حکم یہ ہے کہ واجب الادا ہوتی ہے نماز۔ وصححہ فی البدائع، اسی کو بدائع صنائع میں صحیح کہا، اسی طرح بحر الریق میں ہے۔ یہ میں نے جو اشارہ دیا ہے نا کہ بھول کر چھوڑے تو سجدہ صاحب ہے، جان بوجھ کر اطمینان نہ کرے تو پھر اعادہ واجب ہے۔ یہ بہت سے ہمارے علماء نے صاف لکھا ہے، یہ ذکر کرنا مناسب تھا۔